شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخارج کے 8 دہشت گرد ہلاک ہونے والے فتنہ الخارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے ساتھ خارج کی نقل و حرکت محسوس کی۔ فورسز نے خارج کے گروہ کے ساتھ مؤثر انداز میں مقابلہ کیا۔ پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی خطرناک ہے۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسلم امہ کشیدگی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ کو رکوانے کے لیے وزرائے خارجہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، ہم نے ایران کی نیوی ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ امریکی عوام سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے، ان کے کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا، ایران میں تمام فوجی مقاصد 2 سے 3 ہفتے میں حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنائے ہرمز سے نہ تو تیل لیتا ہے نہ لے گا، جن ممالک کے پاس تیل نہیں وہ امریکہ سے حاصل کر لیں۔ ایران کی اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر، ایران کا UAE پر حملہ کر کے 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی ایواکس اور ریفیولنگ طیاروں پر ڈرون حملے، میزائل لگنے سے تل ابیب میں عمارت تباہ، متعدد افراد زخمی۔ ایران کے قطر پر میزائل حملے سے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ پر ڈرون حملہ، ادھر کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ، ام القوین میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے شہری زخمی ہو گیا۔ لبنان میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشم بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے، 3 گاڑیوں کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا۔ یوسف اسماعیل ہاشم لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر تھے، انہیں حزب اللہ کی مختلف صفوں میں 40 سال کا تجربہ تھا اور وہ خصوصی کمیٹیوں کے رکن تھے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے۔ مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مارچ میں مہنگائی کی شرح 1.18% کا اضافہ ہوا۔ مارچ 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 7.30% ہو گئی، جو اگست 2024 کے بعد مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ ٹرمپ کا ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان، خام تیل کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $105.55 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی اضافے کے بعد $105 فی بیرل ہو گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے اثرات، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا فیصلہ، آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بھارت آمرانہ طرز حکومت کے تحت انٹرنیٹ بندش کرنے والے بدترین ممالک میں سر فہرست۔ اندرونی خلفشار میں ڈوبا بھارت انٹرنیٹ بندش سے حقائق کو چھپانے میں مصروف۔ عالمی ڈیجیٹل حقوق کی تنظیم ایکسس ناؤ کے رپورٹ نے بھارتی نام نہاد جمہوریت کے دعوے کو عیاں کر دیا۔ بھارتی جریدہ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارت 2025 میں 65 مرتبہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی بدولت بدترین ممالک میں سر فہرست۔ شہر اولیا میں LPG مافیا بے لگام، LPG ریٹیلرز نے سرکاری نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ملتان شہر میں LPG 500 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ رکشہ ڈرائیور LPG کے سرکاری نرخوں کو نہ ماننے پر سراپا احتجاج۔ گھریلو صارفین کے ساتھ اب کمرشل صارفین بھی پریشان۔
रहीम मियां खान में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जंगी सूरत हाल के बाइस एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सिर्फ 2 रोज में एलपीजी 45 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई। मार्केट में एलपीजी 420 से बढ़कर 465 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। होटल मालकान भी परेशान, कारोबार मुतासिर होने लगा। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी की कीमतें आसमान पर। एलपीजी 5 सेंचुरियां क्रॉस करके छठी में दाखिल। कीमतों में इजाफे के बाद डीलर्स और दुकानदार आमने सामने। सदर एलपीजी एसोसिएशन मलिक आबिद कहते हैं, प्लांट से गैस महंगी मिल रही है तो उसी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। डीजी खान में बांस और पीतल की कीमतों में इजाफा। महंगाई के बायस घर बनाना गरीब और मुतवसत तबके के लिए मुश्किल। बांस 28 से बढ़कर 35 रुपए फीट, पीतल 18 से 25 रुपए फीट हो गई। महंगे दामों के बायस खरीदार मार्केट से गायब होने लगे। पंजाब में 4 दिन फिजिकल क्लासेस, जुम्मे को ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हफ्ते में 4 रोज काम करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, पीर से जुमेरात तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस होंगी। जुम्मे के रोज कॉलेजेस और जामियात ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। फैसले का इतलाक निजी सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पर होगा। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन, दुनिया भर में शऊर बेदार करने की कोशिशें। रहीम मियां खान में भी इस दिन की मुनासबत से आगाही सेशन। ऑटिज्म का शिकार बच्चे खामोश नहीं, उनकी जबान मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ऑटिज्म की तशखीस और इलाज की सहूलियात महदूद, आगाही ना होने के बराबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑटिज्म के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का इयादा। मुल्तान में बेसबॉल के फरोग के लिए सरगर्मियां तेज। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर डॉक्टर मोहम्मद हमूद लखवी की रूह से गुफ्तगू। कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट सामने लाने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और यूथ चैंपियनशिप जारी है। और मारूफ फोक गुलकार शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए। 5 बरस बीत गए, 5 दहाइयों तक यादगार गीत गाए। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।